اسرار عربی زبان کے اندر کتاب لکھی علامہ علی بن حسن شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے پاس موجود ہے. انہوں نے اس میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم سرکار کا دور مبارک تھا، بغداد کا شہر تھا، اور ان کا ایک مرید تھا ابو سعد عبداللہ بن احمد. اس نے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کل شام کو گھر کے بالا خانے پر چوبارے پر میری چھوٹی بچی فاطمہ کھیل رہی تھی کہ جنات نے اس کو اغوا کر لیا. غوث اعظم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضور میری بچی مجھے واپس دلوائیے، تو غوث اعظم نے اپنے مرید کو کہا کہ فرما آج رات بعد نماز عشاء بغداد کے آخری کنارے پہ کرخ محلہ ہے، اس سے آگے ویرانہ آتا ہے، اس ویرانے میں جا کے بیٹھ جانا، کچھ آیات کچھ دعائیں بتائیں، ان کو پڑھ کے لکیر لگا کے دائرہ بنا کے اس کے اندر بیٹھ جانا، باہر نہیں نکلنا. یہ وہی کام ہے جو میرے آقا نے عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر بیٹھنا، جنات نظر بھی آئیں گے، جنات سے تیری بات بھی ہوگی، ان کی آوازیں بھی تو سنے گا، شکلیں بھی دیکھے گا، لیکن باہر نکل گیا تو نقصان ہوگا، اندر بیٹھے گا تو وہ تجھے نقصان نہیں دے گا. سبحان اللہ. اور ساری رات بیٹھنا پڑے گا. جب جنات کا بادشاہ آئے تو اس کو کہنا مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی بات ہے کہ جو بیان کی علامہ علی بن حسن شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیے دوستو، شیخ ابو سعد عبداللہ بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ غوث اعظم کے مرید خاص جب پیغام لے کے وہاں سے چلے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، محلہ کرخ کے بعد آخر میں ویرانے میں پہنچے، جو وظائف بتائے تھے پڑھ کے لکیر لگائی، دائرہ اور حصار بنایا، درمیان میں بیٹھ گئے. فرماتے جو ہی اندھیرا ہوا لوگ سو گئے تو جنات کی آمد شروع ہوئی، قطار در قطار، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر، جماعت در جماعت جنات گزرنے لگے، کوئی بڑے کوئی چھوٹے، کوئی خوبصورت کوئی بدصورت، ہولناک خوفناک شکلیں دیکھ بھی رہا تھا، ڈر بھی رہا تھا، آوازیں اور شور بھی سن رہا تھا، لیکن میں اندر بیٹھا ہوا تھا، مجھے نقصان نہیں دے رہے تھے. ساری رات بیٹھا رہا. صبح کا وقت ہوا اور صبح کے وقت کے قریب سحری کے وقت میں وہاں سے جنات کا بادشاہ گزرا، گھوڑے کے اوپر سوار، چاروں طرف جنات محافظ. جو ہی بادشاہ میرے قریب سے گزرا مجھے دیکھ کے کہتا ہے کون ہو اور کیسے یہاں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کی غوث اعظم کا مرید ہوں، مجھے غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے اور تیرے پاس پیغام ہے. جب غوث اعظم کا نام سنا اس نے سواری روکی، نیچے اترا، دو زانو ہو کے آ کے بیٹھ گیا. دائرے سے باہر اس کے چوکیدار اور نوکر بھی بیٹھ گئے. پوچھا بولو کیا کام آئے ہو؟ میں نے عرض کی غوث اعظم نے سلام تمہارے لیے بھیجا ہے اور کہا میری بیٹی فاطمہ جو گم ہو چکی ہے. انہوں نے فرمایا جنات کے بادشاہ کو کہنا ڈھونڈ کے دیں گے، کسی جن نے اغوا کی ہے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس نے اپنے خادم جنات کو حکم دیا. پل بھر میں مشرق سے مغرب اڑنے لگے. قرآن پاک میں رب کائنات 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں جنات کا مقام اور طاقت بیان فرماتا ہے. رب فرماتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے لوگو تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں. وہ پل بھر میں جہاں جائیں آ جا سکتے ہیں، جس شکل میں چاہیں تبدیل ہو سکتے ہیں. مفسرین نے وضاحت میں یہ بات بیان کی، فرماتے ہیں پل بھر کے اندر ایک جن کو پکڑ کے پیش کیا جس کے پاس میری بچی تھی، وہ بچی آ کے مجھ سے لپٹ گئی. بادشاہ جنات نے بچی دی اور کہا کہ جاؤ غوث اعظم کی خدمت میں میرا بھی سلام پیش کرنا. میں نے کہا حضور جا رہے ہیں، بس ایک سوال کا جواب دیتے جائیے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ بھی غوث اعظم کو جانتے اور مانتے ہیں؟ اس نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جس طرح انسان انبیاء کو بھی مانتے ہیں
رسولوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، غوث کو بھی مانتے ہیں، کتب کو بھی مانتے ہیں، اوتاد کو بھی مانتے ہیں، ابدال کو بھی مانتے ہیں، کلندر کو بھی مانتے ہیں، علماء کو بھی مانتے ہیں، صلحاء کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح انسان مانتے ہیں اسی طرح ہم جنات بھی ان کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ